بھی نہ چلے. علم غیب کی تردید بھی ہو رہی ہے اس حال میں کہ سلیمان کو پتہ بھی نہ ہو. یہاں تو بلیوں کو بھی پتہ رہتا ہے کہاں تک. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کے لشکر کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم کو کچل دے کہ یہاں چونٹیاں ہیں. ایک چونٹی کی بات ساری چونٹیوں نے مان لی اور سوراخوں میں چلی گئی. جب یہ واقعہ اللہ نے حضرت سلیمان کو بتایا تو سلیمان کا نقشہ کھینچا، فتبسم ضاحکا، چونٹیوں کی بات سن کر حضرت سلیمان بھی مسکرا دیے. ایک چیونٹی، اتفاق اور اتحاد تو دیکھیے اسلام نے کیا بنایا. ایک امیر کی بات ساری چیونٹیوں نے مان لی اور جان دینے سے بچ گئیں. یہاں تو ٹانگیں کھینچنے کا اور پکڑ کے لیکن مسئلہ وہی ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا. کتنا ہی بڑا امیر ہو اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے تو حق ہی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کو جب لوگوں نے خلیفہ بنایا، نوجوانوں کی ایک میٹنگ بلائی اور سب لوگوں کو بلا کر اعلان کیا، اے لوگو بتاؤ، اگر میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر اگر کسی اور بات کے کرنے کا حکم دوں تو تم میرا کیا کرو گے؟ سامعین پر سناٹا چھا گیا. آپ نے کہا میرے سوال کا جواب تو کوئی نہیں ہے، بتاؤ اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر میں کوئی بات کہوں تو تم میرا کیا کرو گے؟ مجھے امیر رکھو گے یا نہیں؟ مجھے امیر مانو گے یا نہیں؟ خاموشی چھائی ہوئی ہے. تیسری بار پوچھا، اے لوگو بتاؤ تو صحیح، اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا، عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے. ایسی حق بیانی، وہ بھی امیر کے سامنے. عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے. اللہ جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول کے شیدائی زندہ ہے انشاءاللہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکوں گا. اللہ میرے نوجوانوں کو قوت دے، طاقت دے. یہ کہہ کر حضرت امیر المومنین نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف. دوسری چیز دیکھیے، واذا وعد اخلف، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر بہت اچھا واقعہ نکالا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے اور کسی شخص نے سے کوئی بات چل رہی تھی. اس نے کہا میں گھر پہ جاؤں گا پھر واپس آؤں گا. آپ نے کہا جلدی جاؤ اور وہ چیز لے کر آؤ. کہا اللہ کے نبی میرا انتظار کیجیے گا. کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں. کہا جب تک تم واپس نہیں آ جاؤ گے میں تم کو یہیں بیٹھا ہوا ملوں گا. وہ شخص گیا اور گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے لیکن وہ ایک دن نہیں آیا. نماز پڑھنا ہوتی تھی، کسی کو بٹھا جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر اسی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، چلے جاتے تھے، کسی کو بٹھاتے تھے اور پھر آ جاتے تھے. اور اس کو 3 دن ہو گئے. 3 دن کے بعد وہ آدمی لوٹا اور لوٹنے کے بعد بھی وہ اس نبی کے پاس نہیں آیا بلکہ اپنی کسی مقصد اور کسی ضرورت کے تحت آیا تھا. اس کی نظر نبی پہ پڑی تو کہنے لگا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو اپنا وعدہ بھول گیا اور آپ ابھی تک بیٹھے. فرمایا کہ تو اپنا وعدہ بھول گیا لیکن میں اپنا وعدہ نہیں بھولا. اور اگر میری عمر قیامت تک ہو جاتی اور اللہ میری عمر کو قیامت تک کے لیے لمبا کر دیتا تو میں قیامت تک تیرا انتظار کرتا، اللہ یہ کہ جب میں تیرے موت کی خبر سن لیتا تو میں چھوڑ دیتا. یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ وہ وعدہ نہیں کہ 2 بجے میں آ رہا ہوں اور اچھا آدمی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو رات کے 8 بجے پہنچے. سچ کہتا ہوں شادیوں میں بھی جو کارڈ آج کل ہمارے یہاں چھپتے ہیں، نکاح مسنون، بارات اتنے بجے، بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. تصور کیجئے اتنے بجے روانگی، اتنے بجے بارات، اتنے بجے آمد اور اتنے بجے رخصتی، اور اس میں بھی جو ڈیلے ہوتا ہے لیٹ. اور تعجب تو یہ ہے کہ اس کارڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے نکاح مسنون. یہ ہے سنت. مسنون یعنی جس پر محمد الرسول اللہ کی مہر لگ چکی ہے. یہ تصور کیجئے کہ یہ نکاحوں کی یہ معاملات تھے. ایک عورت آئی، اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہے. آپ نے کہا میری 11 بیوی ہیں میں نہیں کر سکتا. وہیں صحابی بیٹھے تھے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ شادی کر دیجیے. کیا معاملہ، نکاح کا تصور دیکھیے اسلام میں. کہتی ہے میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریے. آپ نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. کہا اللہ کے رسول، ایک صحابی بیٹھے تھے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں کر لوں، میرے ساتھ کر دیجیے اللہ کے نبی.
آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو ایک نظر، جو چیز جائز ہے اس کو تو آج کل کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکی کو لڑکا دکھایا جائے، موبائل ہاتھوں میں پکڑا دو بات کرنے کے لیے، وہ فری آزادی ہے. اور یہاں تو سنا ہے کہ وہ 5 روپے لگتے 1 گھنٹہ بات ہو جاتی ہے. وہ ساری چیزیں بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. وہ لڑکیوں کو موبائل دے دیے گئے ہیں، لڑکوں کو موبائل دے دیے گئے ہیں. یہ چیز تو بڑی آسان نکالی. ایک نظر لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، کہنے لگی اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کر دیجیے. اب آپ نے سوال کیا اس آدمی سے مہر دینے کے لیے کیا ہے. ہمیں پاکستان کا ماحول مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں تو لوگ ہیرو ہونڈا اور ماروتی اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے لڑکی کے باپ سے. یہاں اللہ کے رسول نے نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا کہ اپنی بیوی کو کیا دے گا تو مہر میں، کچھ ہے؟ اب اس آدمی کا اس کا جواب دیکھو کیا کہ ما عندی شیء یا رسول اللہ. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ما عندی شیء یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہر دینے کے لیے تو کچھ نہیں. کیا لوٹ کے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما وجدتا، کیا ملا تمہیں؟ کیا کہتے؟ ما وجدت شیئا یا رسول اللہ، کچھ نہیں ملا. نکاح کا تصور دیکھیے. یہاں تو 20 جوڑے جب تک لڑکی کے پاس نہ ہو، 2-4 تولے 5 تولے سونا نہ ہو، اور آدمی کے لڑکے کے پاس اتنا نہ ہو، شادی کا تصور، نکاح کا تصور کیا؟ ماں وجدت تو شادی کے لیے بیٹھا ہے، شادی کرنا، اور کہتا کچھ بھی نہیں ہے، شیئن نکرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو میں اپنی بیوی کو دے سکوں. اب اللہ کے رسول نے ایک اور چیز کہی، کیا؟ اچھا جاؤ ایک بار اور جاؤ تلاشو. کیا ڈھونڈو؟ کہ التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہ لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، اور لوہے کی، اور وہ بھی لڑکے سے کہا بیوی کو پہنانے کے لیے لے آؤ. یہاں تو عجیب معاملات ہیں. لڑکی والے سونے کی انگوٹھیاں لاتے ہیں، الٹا لڑکوں کو پہناتے ہیں، لڑکوں کو دی جاتی ہے. کہیں زنجیر چلتی ہے تو کہیں سونا چلتا ہے. التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لاؤ. وہ گئے، صحابی رسول ہیں، شادی ہونے والی ہے، لڑکی بیٹھی ہے، انہی کپڑوں میں بیٹھی ہے. بخاری شریف حدیث بھی ایسی کیا جس کو کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. گئے وہ صحابی اور لوہے کی انگوٹھی تلاش آتے، کہا کہ ما وجدتا، کیا تم پا گئے، کیا تمہیں مل گئی لوہے کی انگوٹھی؟ کہنے لگے وہ صحابی رسول ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول بہت تلاش کیا، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. آپ نے کہا تو نکاح کیسے ہوگا؟ کچھ تو لاؤ مہر. کیا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ازارن، ایک لنگی، ایک تہبند. کہا اللہ کے نبی نے اچھا ٹھیک ہے وہی دے دے تو، اسی کو مہر بنا دیتا ہوں. کہنے لگا اللہ کے نبی میں کیا باندھوں گا؟ اگر یہ لنگی میں اس کو دے دوں تو کہ میں کیا پہنوں گا؟ آدھی دے دیتا ہوں. آپ نے کہا آدھا اگر دے دیتا ہے تو تیرے کام کی نہیں رہے گی، اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے میں اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا. ایسا کر اس کو تو اپنے ہی پاس رکھ لے. مایوس ہو کے جانے لگا. بخاری کے الفاظ ہیں، ادھر آؤ. اسلام جیسا مذہب اگر تمہیں مایوس کر دے گا تو پھر تمہیں راستہ کہاں ملے گا؟ آؤ ادھر آؤ. کچھ نہیں ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی سورہ نبا یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے. کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہاں یاد ہیں. گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، سونا نہیں، چاندی نہیں، دولت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے تو سورہ نبا ہے، سورہ ملک ہے، سورہ حاقہ ہے. اس حال میں لفظ مومن کتنا اچھا لگ رہا ہے، ذرا تصور تو کیجئے. آپ نے کہا اے عورت کیا میں اس آدمی سے یہ کہوں کہ انہی صورتوں کو میں تیرا مہر بنا دیتا ہوں؟
یہ صورتیں تیرا مہر بن جائیں، تیرا شوہر تجھے ان صورتوں کو یاد کرا دے تو کیا تو اس مہر کو قبول کرتی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ خوش نصیب پھر کس کا نکاح ہوگا؟ مجھے یہ صورتیں منظور ہے، مجھے یہ مہر منظور ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، خطبہ نکاح دیا اور آپ نے اس عورت کو اس آدمی کے ساتھ ودا کر دیا، رخصت کر دیا۔ تصور کیجئے شادی کا۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ اور پھر نکاح کے کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح مسنون اور وعدہ خلافی اذا وعدہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجوسی پکڑا گیا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں 2 لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، ہرمز یا ہرمزان۔ ایک میں ہرمز ہے، کسی میں ہرمزان ہے۔ ہرمز یا ہرمزان یہ گرفتار کر کے لایا گیا، جس کے اوپر بہت بڑا ایوارڈ رکھا تھا امیر المومنین نے۔ یہ گرفتار کر کے لایا جائے، اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو گرفتار کرے گا اس کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا، کیونکہ یہ کئی مسلمانوں کا قاتل اور اسلام کا بہت بڑا دشمن کی شکل میں جانا جا رہا تھا۔ ایک دن یہ گرفتار ہو گیا، امیر المومنین کی عدالت میں جو قاضی تھا اس نے فیصلہ سنایا اس کو جمعے کے دن قتل کر دیا جائے۔ آج جمعے کا دن ہے، امیر المومنین خود اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ بہت شاطر انسان ہے، بہت شاطر انسان ہے۔ یہ گرفتار کر کے لایا گیا، یہ پکڑ کے لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا جمعے کی نماز کے بعد اے جلاد تلوار میان سے نکال لے۔ تلوار میان سے نکالی گئی، تلوار چمک رہی ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ابھی اس کی گردن کاٹنے سے پہلے اصول اور قانون کے مطابق اس سے چند باتیں پوچھ لی جائیں۔ اے ہرمزان بول، تیری آخری تمنا اور آخری خواہش کیا ہے؟ کیونکہ کٹنے تو جا ہی رہا ہے، گردن تو تیری ماری جائے گی، آخری تمنا اور آخری خواہش اپنی بتا دے۔ کہنے لگا عمر چل چل، الفاظ دیکھیے، کہتا ہے عمر چل چل، تو میری آخری خواہش پوری نہیں کر سکتا، اپنے جلاد کو حکم دے کہ وہ میری گردن مار دیں۔ امیر المومنین نے اس موقع پر غصے کو قابو رکھا، کہا مرنا تو تجھے ویسے ہی ہے، لیکن میں اتنا ظالم نہیں کہ مرنے والے سے میں آخری تمنا نہ پوچھوں۔ بول کیا ہے؟ کہنے لگا عمر میں نے ابھی کہا ہے کہ تو میری آخری تمنا پوری نہیں کر سکتا، اس کے الفاظ، تو میری آخری تمنا پوری نہیں کر سکتا۔ کہا اے ہرمزان تو جانتا نہیں کہ میں کس تعلیم کا ماننے والا ہوں، میں محمد رسول اللہ کی تعلیم سے آشنا ہو چکا ہوں، اگر جائز خواہش ہوگی تو میں ضرور پوری کروں گا۔ اب تو اگر ایک ہفتے کی مہلت مانگے گا تو میں نہیں دے سکتا، یا تو کہے گا مجھے بخش دے تو تیری جان نہیں بخشی جائے گی۔ ہاں تو اپنی کوئی آرزو بتا، باپ سے ملنا، ماں سے ملنا، بھائیوں سے ملنا، بیٹوں سے ملنا، بیوی سے ملنا، کچھ کھانا پینا، آخری تمنا جو ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ کہا عمر تو میری وہ بھی پوری نہیں کر سکتا۔ کہا میرا وعدہ ہے، اگر جائز تمنا ہے اور اسلام کے دائرے میں آ رہی ہے تو میں اس کو ضرور پوری کروں گا۔ کہا عمر وعدہ ہے؟ کہاں وعدہ کرتا ہوں۔ کہا اچھا تو میری 2 تمنائیں ہیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ کنواں جو آپ کے سامنے ہے، پہلی خواہش تو میری ہے کہ جب میں میری گردن کو اڑائے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ سے اس کنویں کے پانی کو کھینچیں گے اور ایک برتن میں لے کے آئیں گے اور وہ مجھے میرے ہاتھ میں دیں گے، اور جب تک میں پی نہ لوں تب تک مجھے کوئی قتل نہ کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں یہ وعدہ پورا کرتا ہوں، میں یہ تیری تمنا پوری کرتا ہوں۔ کہا عمر دوسری خواہش میری ہے کہ جلاد سے تلوار چھین لی جائے اور آپ اپنے ہاتھ میں سنبھال لیجئے، میں اس جلاد کے ہاتھ سے نہیں کٹنا چاہتا ہوں، میری تمنا یہ کہ آپ میری گردن پہ تلوار چلائیں۔ امیر المومنین نے تلوار جلاد سے لے لی، پوچھا ہے ہرمزان ٹھیک ہے میں قتل کیے دیتا ہوں تجھے، لیکن اتنا تو بتا کہ تو میرے ہاتھ سے کیوں کرنا چاہتا؟ کہنے لگا عمر میں نے تیری بہادری کے چرچے سنے، تیری ہمت اور جوان مردی کے چرچے سنے، میں نے دیکھا ہے اور بہت سنا ہے کہ جب تو کسی کو قتل کرتا ہے تو تیرا ہاتھ ڈگمگاتا نہیں ہے، لرزتا نہیں ہے، اور ایک ہی وار میں اس کی تلوار گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ میں تڑپ تڑپ کے نہیں مرنا چاہتا، میں ایک ہی بار میں ختم ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، کہا اچھا اب تو پانی پینا چاہتا؟ کہ ہاں۔ گئے اپنے ہاتھ سے پانی کھینچا، پانی کا برتن لے کے آئے اور ہرمزان کو دے دیا، ہرمزان لے یہ پانی پی لے۔
اب ہرمزان کی شاطرانہ چال دیکھیے، وہ پانی کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں اتارتا، اور پانی واپس کر کے عمر فاروق کی تلوار کو دیکھنے لگتا ہے، ایسا محسوس کرا رہا ہے کہ جیسے مجھے تلوار سے ڈر لگ رہا ہو۔ پھر منہ تک لگایا اور دوسری مرتبہ اس نے پانی کو ہٹایا اور حضرت عمر فاروق کی تلوار ڈرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے پانی کو منہ سے لگایا لیکن پیتا نہیں، اور عمر فاروق کی تلوار کو چونکتے ہوئے انداز میں دیکھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے عمر مار رہے ہوں، اس انداز میں دیکھتا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، آئے ہرمزان، آخر اب تو کیوں ڈر رہا ہے؟ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو نے پانی مانگا، میں نے پانی دے دیا، پیتا کیوں نہیں ہے؟ کہا عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے آخری وقت کہیں تو وعدہ خلافی نہ کر جائے، کہیں تیری تلوار میری گردن پہ پانی پینے سے پہلے ہی نہ چل جائے، یا میں پینے لگوں اور تو کہیں مجھے قتل نہ کر دے، یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امیر المومنین ہنس دیے، سمجھ نہ سکے اس کی شاطرانہ چال کو، اور کہہ بیٹھے ہرمزان میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اور مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، جا پی لے۔ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ ہنسنے لگا ہرمزان، کہا بے موت تیرے قدموں پہ بھٹک رہی ہو، تو ہنس رہا ہے؟ کہا عمر میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور محمد کا ماننے والا کبھی وعدہ نہیں توڑتا، ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ عمر وہ پانی میں پھینک رہا ہوں، نہ میں پیوں گا نہ آپ کی تلوار میری گردن پہ چلے گی۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نیچے کر لی۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا شریعت تو اب بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو چھوڑوں، کیونکہ یہ مجرم ہے، اور مجرم کی اس بہانے کو شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، لیکن عمر کو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی کے جرم میں 1/3 منافق بن جاؤں، کہیں 1/3 منافق نہ ہو جاؤں۔ آئے ہرمزان اب تو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، جا اب چلا جا، بھاگ جا میری آنکھوں کے سامنے۔ ہرمزان جانے لگا، جاتے ہوئے کہنے لگا عمر کیسی لگی میری سیاسی چال؟ امیر المومنین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا ہرمزان بچ رہا ہے تو بچ کے چلا جا، کوشش کرنا کہ میری پولیس تجھے پھر گرفتار نہ کر لے۔ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو دوبارہ میری گرفت میں آ گیا تو عمر تجھ سے آخری خواہش بھی نہیں پوچھے گا، آخری آرزو بھی نہیں پوچھے گا۔ کہا امیر المومنین اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ مجھے گرفتار کر سکیں۔ کہا دیکھ میری پولیس کو چیلنج نہ دے، میری پولیس زمین کے تہخانوں میں بھی تو گھسے گا اور اس کو پتہ چل گیا تو وہ نکال لے گی۔ کہا عمر پھر کسی جرم میں تیری پولیس مجھے گرفتار نہیں کرے گی، اس لیے کہ آج کے بعد میں اس کو یہ موقع ہی نہیں دوں گا، اور یہیں پر یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ وعدہ میرے بھائیو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے تھا، وعدہ خلاف جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا انتقال ہونے لگا، انتقال کے وقت کہنے لگے فلاں نوجوان کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اے لوگوں میرے انتقال سے پہلے اس نوجوان کو بلاؤ، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، آج میری بیٹی بالغ ہو گئی، وہ نوجوان لاؤ۔ وہ نوجوان کہاں گیا؟ اے لوگوں اگر وہ میری زندگی میں آتا تو میں اس نوجوان کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا، اور اگر وہ میرے انتقال کے بعد آتا تو میری اجازت تم سب سن لو کہ میں نے اجازت دے دی۔ یہ تھا وعدہ۔ آخری چیز وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافق۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے پاس 100 روپے رکھے، ایک ہفتے بعد دے دینا، آپ نے اٹھا کے رکھ لیے، ایک ہفتے بعد آیا آپ نے اٹھا کے دے دیا مجھے، وہ امانت۔ آپ کو میں نے 1000 روپے دیا، ایک ہفتے کے بعد دے دینا، آپ نے خرچ کر لیے، ٹھیک، ایک ہفتے کے بعد میں آیا آپ نے کہا ہاں دے تو گئے تھے، آپ نے میرے روپے تو خرچ کر لیے 1000 روپے، لیکن آپ نے کہا دیے تو تھے، آپ گئے اپنی الماری کھولی اور 1000 روپے اپنے نوٹوں میں سے گن کے آپ نے مجھے دے دیا۔ یہ صداقت ہے، یہ امانت نہیں ہے۔ آپ امانت دار نہیں کہلائیں گے، صادق تو ہیں
आपने मेरे रुपए वापस कर दिए, लेकिन अमीन नहीं, आप अमानतदार नहीं है। और अरब के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमीन कहा करते थे। लोगों की अमानतें जैसे आप लेते थे वैसे ही वापस कर देते थे। और अमानतों का ख्याल इतना था कि जब काफिरों ने आपके कत्ल का प्लान बनाया, उस मौके पर भी आप हजरत अली को सुला कर गए, अय अली, लोगों की अमानतें उनके हवाले करके कर देना और सुबह तुम चले आना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना अमानत का ख्याल था अल्लाह के रसूल का। चूँकि मेरे एक रिश्तेदार थे यहाँ कायदाबाद में, मेरे नाना लगते थे, उनका इंतकाल हो गया है और मुझे उनकी मिट्टी में शरीक होना है। ये 1-1.25 घंटे का दर्स मैंने आपके सामने दिया। ये 3 चीज़ें मेरे भाइयों हमें अपने मुआशरे से निकालना चाहिए, अपने समाज से निकालना चाहिए। ये 1-1.25 घंटे का दर्स मेरे को काफ़ी समझें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह हमें पक्का सच्चा मोमिन बना और हमारे दिलों में खुलूस पैदा फरमा दे और मुनाफिकत की सिफत से हम सबको महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबा जुमअतुल मुबारक इरशाद फरमा रहे हैं वाइज खुशहान जनाब कारी जर्जीस अहमद अंसारी साहब इंडिया वाले। खुतबा जुमअतुल मुबारक बमकाम जामिया मस्जिद बाबुल इस्लाम मंजूर कॉलोनी गुज्जर चौक कराची, मुअर्खा 17 दिसंबर सन 2004। मौजू है सुन्नत और बिदत। याद रखिए, इस्लामी कैसेटों का मरकज़ सलाफ़ी कैसेट सेंटर, जामियतुल एहसान अल इस्लामिया मंजूर कॉलोनी गुज्जर चौक कराची।